علیہ السلام کی حالت مسلط ہے اور مسلوں میں توجہ بھائی دوسرا مصرع سنیں تیسرا مصرع ملاحظہ اور سنیں چوتھا مصرع سنیں اجڑ دربار ہے باقی تیری درگاہ وفا اجڑ دربار ہے باقی تیری درگاہ وفا بیت سنیں سوئے کعبہ وہ مصیبت میں کہا جاتا ہے مصیبت میں کہا جاتا ہے چھوٹا مصرع سنیں مصیبت میں کہا جاتا ہے کوئی مشکل ہو ہر انسان یہیں آتا ہے بھائی دوسرا بند میں بند ملاحظہ تیری درگاہ کو اللہ نے بخشا ہے بقا تیری درگاہ کو اللہ نے بخشا ہے بقا چھائی رہتی ہے جہاں روز مرادوں کی بہار چھائی رہتی ہے جہاں روز مرادوں کی بہار تیسرا مصرع سنیں بن کے جاتا ہے غنی آئے جو کوئی نارا بن کے جاتا ہے غنی آئے جو کوئی نادار بادشاہوں کی بھی ہے آس تمہارا
کی بھی ہے راز تمہارا دربار میں سنیں کرتا ہے اہل ضرورت کی یہ رکھوالی کرتا ہے اہل ضرورت کی یہ رکھوالی جو بھی آتا ہے وہ جاتا نہیں ہے خالی بخشا ہے وقار چھائی رہتی ہے جہاں روز مرادوں کی بہار بن کے جاتا ہے غنی آئے جو کوئی نادار صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض الایام وقال لی فاطمۃ انی لا اجد فی بدن ضعفا فقلت له اعوذ باللہ یا من الضعف فقال یا فاطمۃ ائتی بالکساء یمان غطینی به قالت فالسلام علیہ فاتیت بالکساء وغطیته به وسرت انظر الیہ واذا تعالی نورا کأنه البدر فی لیلۃ تمام وکمالہ صلوات قالت فالسلام علیہ فمكانت اللہ ساتا واذا والدی الحسن قد اقبل وقال السلام علیک یا ام فقلت علیہ السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال لی امہ انی اشرب عندک رائحۃ طیبۃ کأنی رأیت جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ فقلت نعم ان جدک نائم تحت الکساء فأقبل الحسن والکساء وقال السلام علیک یا جدہ السلام علیک یا رسول اللہ اتاذن لی ان ادخل معک تحت هذا الکساء فقال له نعم قد أذنت لك فدخل الحسن رجل معه تحت الکساء قالت فاطمة السلام علیہ فمكانت اللہ ساتا واذا والدی الحسین علیہ السلام قد اقبل وقال السلام علیک یا ام فقلت علیہ السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال یا امہ انی اشرب عندک رائحۃ طیبۃ کأنی رأیت جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ فقلت نعم ان جدک واخاک نعیمن تحت هذا الکساء فدنا الحسین والکساء وقال السلام علیک یا جدہ السلام علیک یا مغفر اللہ اتاذن لی ان اکون معکما تحت هذا الکساء فقال له نعم قد أذنت لك یا حسین فدخل معهما حسین تحت الکساء قالت فاطمة السلام علیہ فمكانت اللہ ساتا واذا بأبي الحسن علی علیہ السلام قد اقبل فقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ فقلت علیہ السلام یا امیر المؤمنین فقال یا فاطمة انی اشرب
عندك راية طيبة كأن رأيت أخي ابن أم رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولدك نعيم تحت هذا الكساء فأقبل علي عليه السلام والكساء وقال السلام عليك يا أمة الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء قال نعم قد أذنت لك فدخل علي معكم تحت الكساء قالت فاطمة السلام لا ثم أقبلت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أباته السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء قال نعم قد أذنت لك ودخلت معكم تحت الكساء قالت فاطمة فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء قال الله إلى ملائكته وسكان السماوات وعزتي وجلالي إنما خلقت السماء مبنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا موزنا ولا فلقا يدور ولا بحرا يجري ولا فلقا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال جبرائيل عليه السلام ويا ربي ومن تحت الكساء قال الله تعالى هم لبة النبوة ومعدن رسالتهم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها فقال جبرائيل عليه السلام يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال تعالى نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أمة الله إن الله عز وجل يقرئك السلام خصك بالطية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إنما خلقت السماء مبنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا موزنا ولا فلقا يدور ولا بحرا يجري ولا فلقا يسري إلا لأجلكم محبتكم وقد أذن لي أدخل معكم تحت هذا الكساء فالتمست يا رسول الله أن أدخل معكم فقال قد أذنت لك فدخل جبريل معكم تحت الكساء محمد وقال لهم الله عز وجل قد أوحى لكم يقول إنما يريد الله ليذهبنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ایک اس سے بہتر سلوات فقال علی علیہ السلام یا رسول اللہ اقبرنی مالی جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل ان اللہ تعالی فقال النبی والذی بعثنی بالحق نبی واصطفانی برسالة ما ذکر خبارنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع شيعاتنا ومحبنا إلا ونزلت عليهم الرحمة حفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا الصلوات فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسويدنا كذلك الشياطين فازوا وسويد ورب الكعبة فقال رسول الله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة ما ذكر خبارنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع شيعاتنا وفيهم مهموم إلا فرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقاضي الله حاجته فقال علي نظام والله فزنا وسويدنا كذلك الشياطين فازوا وسويدوا في الدنيا والآخرة اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد
اللہم صلی علی محمد صلی اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العلا وبحق فاطمہ فاطر السماوات والارض وبحق الحسن انت المحسن وبحق الحسین انت القدیم الاحسان وبحق الائمة التسعة الطاہرین من ذرۃ حسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بارہ حدیث قصہ صدقے میں حاضرین مجلس کی دین مرادوں کو فرمانا۔ الہی آمین۔ پروردگار یہاں جو بھی لوگ اپنی اپنی حاجتیں لے کے ان سب کی جائز حاجتوں کو پورا کر دیں۔ پروردگار جتنے شیعان ہدایت قرار بیمار ان سب کو شفا کاملہ عطا کر دیں۔ پروردگار جتنے شیعان ہدایت قرار کاروبار کر ان سب کے کاروبار میں خیر برکت اور ترقی عطا کر دیں۔ پروردگار جتنے شیعان ہدایت قرار کی بیٹیاں جو صاحبان دختر ان کے دختروں کی شادیاں اپنے خزانہ غیب سے کرا دیں۔ پروردگار جتنے شیعان ہدایت قرار قرضدار ان کا قرضہ غیب سے ادا کر دے۔ پروردگار ہم لوگ کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ ہمارے امام زمانہ کے جلد سے ظہور فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اجازت نعرہ صلوات علی محمد۔ بات یہ حیدر کے گھر کی اس قدر مشہور ہے، بات یہ حیدر کے گھر کی اس قدر مشہور ہے، ایک عمل سب کا یہاں ہے ایک ہی دستور ہے، خرچ محفل اور مجلس یہ بتاتا ہے ہمیں، خرچ محفل اور مجلس یہ بتاتا ہے ہمیں، شاہوں سے بہتر ہماری قوم کا مزدور ہے، شاہوں سے بہتر ہماری قوم کا مزدور ہے، ایک عمل سب کا یہاں ہے ایک ہی دستور ہے۔ نعرہ صلوات کہتے ہیں شبنم سے غنچے تو دھلا دے میرا منہ، کہتے ہیں شبنم سے غنچے تو دھلا دے میرا منہ، چومنا ہے پاک اور پاکیزہ عالم عباس کا، چومنا ہے پاک اور پاکیزہ عالم عباس کا، یوں کیا دریا پہ قبضہ ساحل پر روضہ بن گیا، یوں کیا دریا پہ قبضہ ساحل پر روضہ بن گیا، حشر تک اب قائم رہے گا یہ حشم عباس کا، حشر تک اب قائم رہے گا یہ حشم عباس کا۔ نعرہ صلوات۔ سجدے میں سر ہے آنکھ میں عشق اذاں بھی ہے، سجدے میں سر ہے آنکھ میں عشق اذاں بھی ہے، کعبہ ہے جس جگہ پر وہیں کربلا بھی ہے، کعبہ ہے جس جگہ پر وہیں کربلا بھی ہے،
ہر موئے تان یہ مانا گنہگار ہے مگر، ہر موئے تان یہ مانا گنہگار ہے مگر، میرے کفن میں تھوڑی سی خاک شفا بھی ہے، میرے کفن میں تھوڑی سی خاک شفا بھی ہے۔ نعرہ صلوات۔ قطرہ کے کربلا سے کدھر جا رہے ہیں آپ، قطرہ کے کربلا سے کدھر جا رہے ہیں آپ، جنت کا کوئی اس کے سوا راستہ بھی ہے، جنت کا کوئی اس کے سوا راستہ بھی ہے۔ نعرہ صلوات۔ ہر ایک سے ہو رہا ہے سر حشر یہ سوال، ہر ایک سے ہو رہا ہے سر حشر یہ سوال، پہلے بتاؤ دولت عشق ازاں بھی ہے، پہلے بتاؤ دولت عشق ازاں بھی ہے۔ نعرہ صلوات۔ سرور کا اختیار ہے موت و حیات پر، سرور کا اختیار ہے موت و حیات پر، یوں ورنہ بعد قتل کوئی ارے بولتا بھی ہے، یوں ورنہ بعد قتل کوئی بولتا بھی ہے۔ ذرہ ہے ایک خاک در بو تراب کا، ذرہ ہے ایک خاک در بو تراب کا، نیر کے مرتبے کو کوئی جانتا بھی ہے، نیر کے مرتبے کو کوئی جانتا بھی ہے۔ نعرہ صلوات۔ باواز بلند نعرہ صلوات۔ کچھ لوگ ذکر کرب و بلا کے خلاف ہیں، سماعت فرمائیں گے کہ کچھ لوگ ذکر کرب و بلا کے خلاف ہیں، کچھ لوگ ذکر کرب و بلا کے خلاف ہیں، کیسے مریض ہیں جو دوا کے خلاف ہیں، کیسے مریض ہیں جو دوا کے خلاف ہیں، اور ہم کو مٹانے والے بڑے بے وقوف ہیں، ہم کو مٹانے والے بڑے بے وقوف ہیں، کیونکہ وہ فاطمہ کی دعا کے خلاف ہیں، کیونکہ وہ فاطمہ کی دعا کے خلاف ہیں، قرآن رٹ کے بھی انہیں کچھ فائدہ نہیں، السلام علیکم، قرآن رٹ کے بھی انہیں کچھ فائدہ نہیں، قرآن رٹ کے بھی انہیں کچھ فائدہ نہیں، جتنے بھی لوگ نقطۂ با کے خلاف ہیں، جتنے بھی لوگ نقطۂ با کے خلاف ہیں، جتنے اور فتوے لگا رہے ہیں ادائے حسین پر، فتوے لگا رہے ہیں ادائے حسین پر، کیوں سانس لینے والے ہوا کے خلاف ہیں، فتوے لگا رہے ہیں ادائے حسین پر، کیوں سانس لینے والے ہوا کے خلاف ہیں، اور بے پردہ عورتوں کو جو دیکھا تو یوں لگا، بے پردہ عورتوں کو جو دیکھا تو یوں لگا، شاید یہ بیویوں کی ردا کے خلاف ہیں،
شاید یہ بیویوں کی ردا کے خلاف ہو۔ بواجب لنا رسلوات۔ نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ نعرہ سلوات۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین و مومنات مرحومین کے ساتھ ساتھ عارف حسین ابن ذکی حسین روح کو اصال کر دیجیے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لعنت اللہ دائمۃ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا اشد حب للہ صلوات۔ عزیزان گرام قدر مومنین اور حاضرین مجلس، اس سے قلب کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، آپ سب بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ یہ جو چینل ہے مرکز عزا اور عزاداری 110، اس کو آپ سب لوگ سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ بھی لوگ ایک دینی خدمت دے رہے ہیں۔ آپ کی حوصلہ افزائی رہے گی تو ان کو اور ترقی ہوئے گی۔ جہاں آپ لوگ دنیا کے چینل کو سبسکرائب کیے ہوئے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے بیہودہ چینل سبسکرائب کیے ہوئے ہیں، اگر آپ اس پہ کوئی کمنٹس کرتے ہیں، کوئی لائک کرتے ہیں تو وہ گناہ بن جاتا ہے۔ لیکن آپ دینی چینل کو سبسکرائب کریں گے، اس کو لائک کریں گے، اس کو کمنٹس کریں گے تو یہ آپ کا ثواب بن جائے گا۔ صلوات پڑھ لیجیے ذرا۔ اس چینل پہ آپ دیکھتے رہتے ہیں، اکثر مجلسیں ہیں، ماتم ہے، مرثیہ ہے، محفلیں ہیں، قرآن خوانی ہے، تمام چیزیں آیا کرتی ہیں گی۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہو سکتا ہو کبھی آپ رات میں نہ آ پائیں اس پروگرام میں یا مجلس میں، مناجات میں یا اس جلوس میں، تو آپ گھر بیٹھ کے بھی زیارت کر سکتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھی ایسے مسئلے بن جاتے ہیں کہ گھر میں کوئی اکیلا ہے یا ماں بیمار ہے یا باپ بیمار ہے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کو چھوڑ کر اس پروگرام میں شامل ہو جائیں، تو یہ غلط ہے۔ آپ ان کی خدمت کریے گھر پہ، اور اس چینل سبسکرائب کر کے آپ وہیں سے بیٹھے بیٹھے اپنی حاجت پوری کروا سکتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیجیے ذرا۔ اور آپ لوگ یہ نہ سوچیے کہ میرے ان بھائیوں نے مجھ سے کچھ ایسا کہنے کے لیے کہا ہے، ممبر پر بیٹھا ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ میری اپنی ایک نظریہ ہے گا۔ تو قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کو میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، وہ سورہ بقرہ میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، الذین آمنوا اشد حب للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، یعنی سب سے زیادہ، کوئی نہیں ہمسر ہے،
الذین آمنوا اشد حب للہ، سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ کیا ہماری محبت اللہ سے وہ ہے؟ ہماری محبت خطیبوں سے ہے، ہماری محبت شاعروں سے ہے، ہماری محبت مولویوں سے ہے، ہماری محبت تمام لوگوں سے، لیکن وہ محبت جو اللہ چاہ رہا ہے وہ محبت اللہ سے ہماری نہیں پیدا ہو رہی ہے۔ اگر کوئی شاعر 12 بجے رات میں پڑھنے والا ہوتا ہے تو ہم 12 بجے تک بیٹھے رہتے اس کو سننے کے لیے، لیکن نماز شب کے لیے ہم 12 بجے نہیں اٹھ پاتے ہیں کہ ہم نماز شب پڑھ سکیں۔ کوئی مولوی جو اپنا پسندیدہ خطیب ہے اگر یہاں سے مفتی گنج میں پڑھنے جا رہا ہے تو وہاں تک رات میں 12 بجے چلے جاتے ہیں اس کو سننے کے لیے، لیکن ہم اپنے گھر سے مسجد تک نماز کے لیے نکل نہیں پاتے۔ یہ کیا ہے کہ ہماری اللہ سے محبت وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ اسی لیے معصوم نے کہا ہے جو ایمان تم کو بستر سے مسجد تک نہیں لا سکتا وہ ایمان تمہیں دنیا سے جنت تک کیسے لے جائے گا؟ صلوات پڑھ دیجیے ذرا۔ تو انسان کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہونا چاہیے؟ اللہ سے، سب سے زیادہ، رسولوں سے بھی زیادہ، نبیوں سے بھی زیادہ۔ اگر آپ کو برا نہ لگو لفظ کہہ دوں اہل بیت سے بھی زیادہ، کیونکہ اہل بیت نہیں ہمیں بتایا کہ اللہ سے محبت کرنا ہے، رسولوں نے بتایا ہمیں اللہ سے محبت کرنا ہے۔ لیکن ایک فرقہ، ایک گروہ ایسا پیدا ہو گیا ہے جو کہتا ہے نہیں اللہ اور علی برابر رہیں گے۔ نہیں ایسا، کیوں کہہ رہا یہ؟ کیونکہ قرآن سے دوری ہے گی۔ جتنا انسان قرآن کے قریب جاتا رہے گا اس کی معرفت بڑھتی جائے گی، اللہ سے محبت کرتا جائے گا۔ اللہ سے محبت کرنے کی سب سے پہلی بنیاد کہ انسان نماز پڑھے، اللہ کے آگے اپنے سر کو خم کر دے۔ شفاعت برحق ہے، شفاعت کا نظریہ برحق ہے۔ معصوم نے خود کہا جو ہماری شفاعت کا انکار کرے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ مگر ایک بات یہ نہیں کہی، دوسری بات یہ بھی کہی ہے کہ بے نمازی بے دین تک ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی۔ دونوں باتیں ہیں، یہ بات ایک بتائی جاتی جائے گی۔ جب دونوں باتیں بتائی جائیں گی تب ہمیں سمجھ میں آئے گا اللہ کی محبت کیا ہے گی۔ ایک انسان وہ ہے جس کا نظریہ یہ ہے کہ اس کے 2 سسٹم بنا کے رکھے ہیں۔ شہید مرتضیٰ مطہری نے اپنی کتاب عدل الہی میں لکھا اور ایک مثال پیش کری۔ اگر انسان یہ سوچتا ہے کہ حسین کا سسٹم کچھ اور ہے اور اللہ کا سسٹم کچھ اور ہے، یعنی اللہ خوش ہوتا ہے نماز سے، روزے سے، حج سے، زکوٰۃ سے، خمس سے، حسین راضی ہوتے ہیں ماتم سے، مجلس سے، نوحے سے، شب داری سے، سینہ زنی سے۔ تو شہید مرتضیٰ مطہری کہتے ہیں اس کے اندر شرکانہ جراثیم موجود ہیں گے، تو نظام الہی ایک ہے، توحید نظام الہی ایک ہے، اور اسی نظام کو برقرار رکھنے کے لیے امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دی ہے۔ اگر 2 نظام پیدا ہو جائیں گے تو حسین اور اللہ کا 2 نظام ہو جائے گا، نظام ایک ہے گا۔ شفاعت ہے لیکن نماز کے ساتھ، شفاعت ہے اللہ کے فرامین کو عمل کرنے کے ساتھ۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ایک طرف تو جھک جائیں پھر اللہ کو چھوڑ دیں۔ جب ہم دونوں کو ساتھ لے کر چلیں گے تب جا کے شفاعت ہوئے گی، اور شفاعت کا صحیح معنی آپ کو قرآن میں ملے گا۔ قرآن میں سے ہو نہیں من ذا الذی یشفع عنده بإذنہ، کون ہے جو میری مرضی کے، میری رضا کے بغیر شفاعت کرائے گا۔ تو عزیزارو، جب تک کہ ہم قرآن کو صحیح سے نہیں پڑھیں گے تو ایسے منظر، ایسے لوگ آتے رہیں گے اور آپ کو گمراہ کرتے رہیں گے اور آپ کے ہاتھ کچھ نہیں لگے گا۔ لہٰذا قرآن کو پڑھیں اور اللہ کے نافرمان بندے مت بنیں۔ سورہ زمر میں آیت نمبر 13 میں ارشاد ہو رہا ہے اگر اے رسول کہہ دیجئے اگر میں نافرمانی کروں تو بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔
حالانکہ یہ اللہ رسول کے ساتھ ایسا نہیں کرے گا، یہ باقیوں کے لیے خبرداری ہے گی، دیکھو میں نے اپنے رسول کے لیے کیا کہا ہے گا، ہم نے اپنے رسول کے لیے کیا کہا ہے۔ تو تم بہت بڑے عالم ہوگے، تم بہت بڑے خطیب ہوگے، تم بہت بڑے منصب والے ہوگے، لیکن نافرمانی اگر میری کرو گے تو نتیجہ یہ ہے گا، نتیجہ یہ ہے گا۔ خود اصول کافی میں کتاب الایمان الکفر میں مولانا ارشاد فرمایا جسے دیکھو جو نافرمانی پروردگار کر رہا ہے سمجھ لو میرا دشمن ہے گا، اور جسے دیکھو وہ اطاعت پروردگار کر رہا ہے سمجھو ہمارا وہ دوست ہے گا۔ تم نافرمانی کی کہیں بھی جگہ نہیں ہے گی، اللہ سے کنیکٹ رہیں، تب ہوئے گے جب ہم قرآن سے اور اہل بیت سے قریب ہوئیں گے۔ ابھی شب قدر گزری ہے اور آپ لوگوں نے اس کی قدر بہت کری ہوگی انشاءاللہ۔ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل۔ 1000 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ 1000 مہینے جب آپ کیلکولیٹ کریں گے تو 83 سال بنتے ہیں گے جی۔ 83 سال وہ عمر ہے کہ آج کے ٹائم پہ 83 سال پار کرنا بہت مشکل ہے گا۔ 60 70 75 میں لوگ انتقال فرما جا رہے ہیں گے۔ تو روایتوں میں ملتا ہے کہ کوئی شخص 83 سال عبادت کرے اور اس میں یہ شب قدر نہ ہو، اور وہ انسان جو شب قدر ایک رات عبادت کرے وہ 83 سال سے افضل ہے گی، اتنی افضل ہے گی رات، مغفرت والی رات، فضیلت والی رات، رحمت والی رات، دعائیں قبولیت کرنے والی رات، کہ ہم نے کس کو گزارا ہے، کیسے گزارا ہے، یہ آپ اپنے ہم سب جانتے ہیں گے۔ ارے ہائے کرے نعرے سلوات۔ اس رات کی عبادت بہت تھی، رات بہت چھوٹی تھی، بہت چھوٹی رات تھی، عبادت بہت، دسترخوان سجا ہوا تھا عبادتوں کا، یہ پڑھ لو وہ پڑھ لو یہ کر لو وہ کر لو، کہیں سے بھی ایکسکیوز نہیں تھا کہ ہم نے سب کچھ کام کر لیا۔ کوئی انسان یہ نہیں کر سکتا ہم نے پوری رات عبادت اس طریقے سے کری، اس طرح سے کرنا چاہیے تھا، نہیں بھائی۔ لیکن ہاں جس نے جتنا وقت دیا کہ اگر آپ نماز کے بعد سے ہی اسٹارٹ ہو جاتے تو کافی عبادتیں ہاتھ میں لگتی ہیں، لیکن ہم انتظار کرتے ہیں فلاں مسجد میں کئے بجے اعمال شروع ہوئیں گے، فلاں مسجد میں جماعت کئے بجے شروع ہوئے گی۔ اب تو ماشاءاللہ سب کے پاس موبائل، سب کے اندر موبائل کے اندر آ جاتا ہے لنک کہ آپ یہ لیے آپ خود کر سکتے ہیں گے۔ تو جتنی جلد اگر نماز کے بعد سے اگر انسان نے عبادت کری ہوگی، کئی گھنٹے، شام کے 8 سے لے کے صبح فجر تک کے اتنا ٹائم آپ کے پاس تھا، اور جس نے کری اس رات کو عبادت جا کر الحمدللہ اس کے درجات بلند ہوئیں گے، اور دنیا میں بھی وہ دیکھے گا اور آخرت میں بھی دیکھے گا۔ تو یہ رمضان رخصت ہونے والا ہے گا، 3-4 دن بچے ہیں گے، اس میں ہم نے کتنا تقوی اختیار کیا، بہت کچھ ہم لوگوں نے اس میں اختیار کیا ہے گا۔ بہت چیزیں جو ہم چاہتے تھے وہ نہیں کر پائے کیونکہ ہم کو روزے نے وہ رکھا تھا۔ بہت سے گناہ ایسے ہو جاتے ہیں مگر ہم اس لیے گناہ کو چھوڑتے رہے کہ ہمارا روزہ نہ خراب ہو جائے، کہیں ہمارے 14 گھنٹے کی بھوک اور پیاس ضعیف سی لرزش سے ضعیف سی گناہ سے ہمارا خراب نہ ہو، ہم لوگ بچتے رہے۔ کاش یہی پورا مہینہ اگر ہم یہ پورے سال میں تبدیل کر جائیں، سال میں زندگی تبدیل کرتے چلائیں تو اس کو بولتے ہیں تقویٰ۔ ایسا نہ ہو کہ مہینہ گزرا اور جو ہمارے گناہ بچے تھے ہم نے قضا عمری کر، نمازیں تو پڑھی ہیں، قضا عمری کر کے ہم گناہ نہ کرنے لگے۔ صلوات پڑھ دیجیے ذرا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں گے ہمیں سال بھر ہم نے پورا مہینہ ہم نے یہ کام نہیں کیا، چلو یہ کام کر لیں، سنیما نہیں گئے، تھیٹر نہیں گئے، فلان جگہ نہیں گئے۔ تو عید آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خوشی میں بالکل پاگل ہو جائیں۔ عید کا مطلب کہ عید کو سمجھیں آپ، جس دن آپ سے گناہ نہ اسی دن عید ہے گی۔ صلوات پڑھ لیجیے ذرا۔ نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ تو یہ قرآن نازل ہوا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، لیکن ہم نے اس قرآن کو مان لیا ہے صرف ثواب کمانے کے لیے۔ اور ہدایت کب حاصل ہوگی؟ میں بار بار کہ جب تک قرآن کو پڑھیں گے نہیں،
اور ویسے پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے گا، ریڈنگ سے نہیں۔ 10 آیتیں پڑھیں، 20 آیتیں پڑھیں، اس کی ترجمہ، اس کی تفسیرات کو ضرور دھیان دیں، ورنہ پھر آپ دیکھیں جب قرآن سے کنیکٹ ہوئیں گے نا، آپ کی عقل اتنی تیز ہو جائے گی کہ ممبر پہ آنے والے کو آپ خود سمجھ لیں گے کہ یہ کس طرح ہم کو لے کے جا رہا ہے گا، خدا کی طرف لے کے جا رہا ہے، خدا سے دور کر رہا ہے گا۔ آج بعض چیزیں، بعض برائیاں ہمارے اس ممبر سے پھیل رہی ہیں گی، ایک دوسرے کی ٹانگ نوچنے میں لگے ہوئے ہیں گے، قرآن بیان نہیں کر رہے ہیں گے، ان کے گھر کے تذکرے، ان کے گھر کے تذکرے، ان کی بلڈنگ، ان کا یہ وہ۔ اگر انسان قرآن بیان کرتا ہے تو لوگوں کی ہدایت حاصل ہوتی رہے گی، فرامین اہل بیت کو بیان کیا جائے تو ہدایت حاصل ہوتی رہے گی، لیکن ہمیں وہ واقعات بیان کیے جاتے ہیں جس سے ہمارے کو سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے گا۔ سیدھی بات قرآن کرتا ہے، بالکل سیدھی، اور اہل بیت بھی سیدھی بات کرتے ہیں۔ کوئی بھی مولوی، کوئی بھی ذاکر، کوئی بھی خطیب، کوئی بھی روایت لے کے آ جائے اور اس طرح سے بتا یوں علی بڑے ہیں، یوں اللہ سے بڑے ہیں، ایسا ہے، تو یاد رکھیے روایتیں جو ہیں آیتوں پہ پرکھی جائیں گی، آیتیں روایتوں پہ پرکھی نہیں جائیں گی۔ جتنی بڑی بھی کوئی حدیث لے کے آ جائے اور یہ بیان کر دے ایسا 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 ہے، ویسے ویسا، کچھ نہیں ہے گا۔ قرآن پہلے ہے گا، آیت پہلے ہی ہے، اللہ کلام خود معصوم نے کہا ہے میری کوئی بات خلاف قرآن نہیں ہوتی، اگر جو بات میرے کوئی خلاف قرآن ہو سمجھ لینا وہ میری بات ہی نہیں ہے گی۔ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اللہ کے اہل بیت، رسول کے اہل بیت ہم کو اللہ سے جوڑنے کے لیے لائیں، اللہ سے توڑنے کے لیے نہیں لائیں گے۔ اس بات کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ عزادارو، ابھی آپ نے تابوت برآمد ہوا 21 رمضان کو، اور ماشاء اللہ سے بڑی تعداد میں لوگ نکلے اور تابوت سے ایسے چپکے کہ نجف سے لے کے وہ تال کٹورے میں چھوٹے، نجف سے چپکے تال کٹورے میں چھوٹے۔ یہ ان کی محبت ہے، لیکن جس دن ہم لوگ علی کے فرامین سے چپک گئے تو یاد رکھیں دنیا سے چھوٹیں گے، جنت پہنچیں گے۔ صلوات پڑھ جائے ذرا۔ ہم علی کے فرامین پہ چلنے پہ تیار نہیں ہیں۔ جس دن علی نے اہل بیت نے جو ہم کو بتایا راستہ، اس راستے کو ہم نے اگر اختیار کر لیا، وہ راستہ جنت کا راستہ ہے۔ عزادارو، وہ علی جس کے جب ضربت لگی اور حسن حسین جب لے کے غلیم میں بیت الشرف کی طرف جا رہے تھے، اور جب بیت الشرف قریب آیا تو مولا کہتے ہیں بیٹا حسن میرے چاہنے والے سے کہہ دو یہاں سے واپس چلے جائیں۔ تو مولا حسن کہتے ہیں بابا یہ تو ہمارے چاہنے والے ہیں، آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہ نہیں بیٹا، جب یہ میری بیٹی زینب ام کلثوم کو مجھے سالت میں دیکھیں گے تو بے ساختہ گریہ کرنے لگیں گی، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے بیٹیوں کی رونے کی آواز نامحرم کے کانوں تک کے جائے۔ میں کہوں گا مولا آپ کو اتنا خیال ہے، یہ 40 ہجری کا کوفہ ہے، ذرا 61 ہجری میں آئیے، یہی زینب ام کلثوم ہے، بے مقنع و چادر، بے کجاؤ اونٹوں پہ سوار رہیں گے۔ ہاں زادارو، جب علیل ہیں، بستر پہ پڑے ہیں اور کانوں میں کررانے کی آواز کسی کی آئی کہ بیٹا حسن لگتا ہے کہ ابن ملجم کی رسیاں ذرا زیادہ سخت بندھی ہیں، ذرا ان کو ڈھیلی کر دو۔ میں کہوں گا مولا آپ کے دشمن کی رسیاں اگر سخت بندھی ہیں تو آپ اس کو منظور نہیں ہے کہ ڈھیلی کر دیں، لیکن یہی زینب ام کلثوم اس طریقے سے جکڑی گئیں۔ یہی تو بادشاہ زینب نے مرکز رسول پہ کہا تھا نانا ہم کو کربلا میں اس طریقے سے جکڑا گیا، اگر نامحرم کا مجمع نہ ہوتا تو میں پشت پہ تازیانوں کے نشان دکھاتی، بازوؤں میں رسمہ کے نشان دکھاتی۔ اللہ لعنت اللہ ولا قوم الظالمین سیام الذین قلبا انا للہ و پروردگار اس ذکر خیر کو قبول فرما لے، حاضرین مجلس کی جائز تمنا کو پورا کر دے، ہم میں سے جو بیمار حال ان کو شفاء کلی عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو بے روزگار ان کو روزی روزگار عطا فرما، جو روزی روزگار کر رہے ان میں خیر و برکت عطا فرما، جنت البقیع کی جلد سے جلد تعمیر ہو جائے، دشمن اہل بیت نیست و نابود ہو جائے۔ دعا میں دعا یہ ہے کہ ہمارے امام زمانہ کا جلد سے جلد ظہور
عباس علیہ السلام کے حالت مسلط ہے اور مسلوں میں بھائی دوسرا مصرع سنیں تیسرا مصرع ملاحظہ اور سنیں چوتھا مصرع سنیں اجڑ دربار ہے باقی تیری درگاہ وفا اجڑ دربار ہے باقی تیری درگاہ وفا بیت سنیں سوئے کعبہ وہ مصیبت میں کہا جاتا ہے مصیبت میں کہا جاتا ہے چھوٹا مصرع سنیں مصیبت میں کہا جاتا ہے کوئی مشکل ہو ہر انسان یہی آتا ہے
बख्शा है वक़ार, दरगाह को अल्लाह ने बख्शा है वक़ार। छाई रहती है जहाँ रोज मुरादों की बहार, छाई रहती है जहाँ रोज मुरादों की बहार, छाई रहती है जहाँ रोज। तीसरा मिसरा सुने। बन के जाता है गनी आए जो कोई नारा, बन के जाता है गनी आए जो कोई नादा, जाता है गनी आए जो कोई नादा। बादशाहों की भी है आस तुम्हारा दरबार, बादशाहों की भी है आस तुम्हारा दरबार, बादशाहों की भी है आस बैत सुने। करता है अहले ज़रूरत की ये रखवाली हार, ये रखवाली हार, करता है अहले ज़रूरत की ये रखवाली हार, सुने मिसरा सुने। रखवाली हार। जो भी आता है वो जाता नहीं है खाली, बख्शा है वक़ार, छाई रहती है जहाँ रोज मुरादों की बहार, छाई रहती है जहाँ रोज मुरादों की बहार। बन के जाता है गनी आए जो कोई नादा, जाता है गनी आए जो कोई नादा। बादशाहों की भी है आस तुम्हारा दरबार, बादशाहों की भी है आस तुम्हारा दरबार। करता है अहले ज़रूरत की ये रखवाली हार, जो भी आता है वो जाता नहीं है खाली अपने बख्शा है तुम्हें बाबे हवाइज का लक़ब, बख्शा है तुम्हें बाबे हवाइज का लक़ब। तुमको मुश्किल में पुकारा नहीं करते यूं हिसाब, तुमको मुश्किल में पुकारा नहीं करते यूं हिसाब, तुमको मुश्किल में पुकारा नहीं करते यूं हिसाब। वो मुसीबत कोई बस तुम ही आते हो जा, वो मुसीबत कोई बस तुम ही आते हो जा, सुने चौथा मिसरा सुने। घरे अब्बास का मंजर नजर आता है अजब, घरे अब्बास का मंजर नजर आता है अजब, घरे अब्बास का मंजर नजर आता भाई है पांचवा मिसरा सुने। वो मदद चाहे कि मुश्किल कोई काम आता है, वो मदद चाहे कि मुश्किल कोई काम आता है, छठा मिसरा सुने। लपहरे के दरगाह का नाम
وہ مصیبت کوئی بس کام تم ہی آتے ہو جاؤ، گھر عباس کا منظر نظر آتا ہے عجب، وہ مرض چاہے کہ مشکل کوئی کام آتا ہے، رب ہر ایک کے گناہ کا نام آتا آیت سور جہاں اترے تمہارا گھر ہے، آیت سور جہاں اترے تمہارا گھر ہے، عشق کعبہ کو ہے اس درجہ یہ پیارا گھر ہے، عشق کعبہ کو ہے اس درجہ یہ پیارا گھر ہے، تیسرا مصرع سنیں، بے سہاروں کو یہی دیتا سہارا گھر ہے، بے سہاروں کو یہی دیتا سہارا گھر ہے، سنیں چوتھا مصرع سنیں، منزل آئے تطہیر یہ سارا گھر ہے، منزل آئے تطہیر یہ سارا گھر ہے، سنیں مصرع سنیں پانچواں، آگے فکر اس پر پرواز یہی باتیں ہیں، آگے فکر اس پر پرواز یہی باتیں ہیں، یہی باتیں ہیں، روٹیاں لے کے اسی گھر سے یہ پیارا گھر ہے، بے سہاروں کو یہی دیتا سہارا گھر ہے، منزل آئے تطہیر یہ سارا گھر ہے، بیت سنیں، آگے فکر اس پر پرواز یہی باتیں ہیں، روٹیاں لے کے اسی گھر سے ملک جاتے ہیں،
قوت بازو سرور ہے تمہیں کو کہیے بسر بنت پیمبر ہے تمہیں کو کہیے بسر بنت پیمبر ہے تمہیں کو کہیے یہ شرف کس نے زمانے میں بھلا پایا ہے یہ شرف کس نے زمانے میں بھلا پایا ہے اپنا بیٹا تمہیں معصوم نے فرمایا دل ہے سر تمہیں کو کہیے وقت کے حمزہ و جعفر ہے تمہیں کو کہیے قوت بازو سرور ہے تمہیں کو کہیے بسر بنت پیمبر ہے تمہیں کو کہیے یہ شرف کس نے زمانے میں بھلا پایا ہے اپنا بیٹا تمہیں معصوم نے فرمایا ہے پرورش کو ہے ملی کس کو یہ معیار کی گود پرورش کو ہے ملی کس کو یہ معیار کی گود ہوئے پیدا تو ملی حیدر کرار کی گود ہوئے پیدا تو ملی حیدر کرار کی گود اور حسن ابن علی خلد کے سردار کی گود اور حسن ابن علی خلد کے سردار کی گود شبر کے ملی ہے شہ ابرار کی گود شبر کے ملی ہے شہ ابرار کی گود شبر کے ملی ہے شہ ابرار کی گود کیوں زمانے میں تمہارا نہ ہو رتبہ والا کیوں زمانے میں تمہارا نہ ہو رتبہ والا کون نے تم کو نصیری کے خدا نے علی خلد کے سردار کی گود شبر کے ملی ہے شہ ابرار کی گود جو زمانے میں تمہارا نہ ہو رتبہ والا کون نے تم کو نصیری کے خدا نے پالا
हैबत अब्बास वो लफ्जों में बयां, करबला हैबत अब्बास वो लफ्जों में बयां, ऐसा लगता था नहीं शामियों के जिस्म में जान, ऐसा लगता था नहीं शामियों के जिस्म में जान, फिक्र ये फौज को दी जाए तो हम जाए कहाँ, फिक्र ये फौज को दी जाए तो हम जाए कहाँ, शेर के पंजे से मिलेगी नहीं हमको अमान, शेर के पंजे से मिलेगी नहीं हमको अमान, सिलसिला